السلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحادی پروگرام میں حج کا موضوع چل رہا تھا اور جو حج سے متعلقہ اور رسومات ہیں، مناسک ہیں، ان کے بارے میں کلام کر رہے تھے۔ ابھی جو پچھلے پروگرام میں نے عرض کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے صفا اور مروہ کو اپنی عظیم نشانیاں قرار دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے شعائر ہیں، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی ایک نیک بندی نے صفا اور مروہ کے درمیان پانی کی تلاش میں سعی کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ چونکہ اللہ کی رضا کے لیے ابراہیم علیہ السلام وہاں چھوڑ کر گئے تھے، اللہ کے حکم سے چھوڑ کر گئے تھے، تو لہٰذا ان کی یہ ادا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے زندہ فرمائی، اور جتنے بھی بعد میں لوگ آتے رہے وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے رہے، اور انشاءاللہ قیامت تک کروڑوں لوگ اس سنت کی ادائیگی میں کامیاب ہوں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سعی کرنا اگر عمرے میں ہو تب بھی واجب ہوتا ہے، اور حج میں ہو تب بھی واجب ہوتا ہے۔ اگرچہ آپ نفلی سعی بھی کر سکتے ہیں، یہ مستقل ایک عبادت ہے کہ اور کوئی کام نہیں ہے تو چلیں سعی کر لیں، آپ 7 چکر وہی صفا سے مروہ 1، پھر مروہ سے صفا 2، اس طرح آپ 7 چکر لگا لیں، تو یہ ایک مستقل نیکی ہے، اور اس طرح کر کے آپ اس کا ثواب ایصال کر سکتے ہیں۔ لیکن جو عمرے کے ساتھ ہم سعی کرتے ہیں یا طواف الزیارہ کے بعد سعی کی جاتی ہے، یہ سعی واجب ہوتی ہے، ترک کریں گے تو دم لازم ہوگا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوبوں کی سنت اور ان کے طریقے کو قیامت تک کے لیے ایسا لازم کر دیا کہ اگر آپ نہیں کریں گے، ہم نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، پختہ کر دیا۔ اسی پہ میں آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی عرض کر رہا تھا کہ اس سے ایک بات ظاہر ہوئی کہ اکابرین کے اعمال چاہے اپنی ذاتی ضرورت والے ہی کیوں نہ ہوں، بہرحال ان میں برکت ہوتی ہے۔ ابھی بھی حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہ بظاہر تو اپنے اور بچے کی پیاس ختم کرنے کے لیے ادھر ادھر گئی ہیں، لیکن وہ پورا آپ کا جو قیام ہے وہ اللہ کی رضا کی خاطر ہے، آپ کو کوئی ذاتی ضرورت تو یہاں نہیں تھی نا، تو یہ لیکن بہرحال یہ جو سعی تھی یہ بظاہر آپ کی اپنی ذاتی ضرورت کے لیے تھی، لیکن جب کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہوں، اگر وہ اپنی ذاتی ضرورت کے لیے بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو پیچھے اللہ تعالیٰ کی رضا ہی کار فرما ہوتی ہے، یعنی ان کے پیش نظر اللہ کی رضا ہوتی ہے، پھر وہ اپنے ذاتی کچھ اعمال و افعال بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا اگر وہ تجارت کر رہے ہیں، بظاہر تو تجارت میں کاروبار کر رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے کہ رزق حلال کما کے اللہ کو راضی کریں۔ اگر کوئی شادی کر رہا ہے تو اس لیے تاکہ میرا نصف ایمان محفوظ ہو جائے، میں گناہوں میں مبتلا نہ ہوں، اس لیے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے انسان شادی کر رہا ہے۔ بظاہر شادی مطلب اپنی ذات کے لیے کی جاتی ہے، لیکن پیچھے وہی اللہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کار فرما ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو سمجھایا، جو واقعی نیک متقی پرہیزگار لوگ ہیں، علماء ہیں، فقہاء ہیں، مشائخ ہیں، تو اور واقعی وہ بعمل بھی ہوں، صحیح العقیدہ ہوں، صاحب علم ہوں، جعلی اور ڈبے قسم کے لوگوں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، بے عمل قسم کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کا عمل ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، نہ ان کے اعمال کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہاں، جو نیک پرہیزگار متقی بعمل ہیں، صاحب علم سب سے بڑھ کر اور صحیح العقیدہ ہیں، ان کی اگر ذاتی ضرورت کے اعمال و افعال بھی ہیں، ان کے اوپر بھی نگاہ رکھیں اور انہیں بھی اخذ کرنے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر کوئی خاص اسٹائل سے بیٹھتے ہیں کوئی بزرگ، اس طرح بیٹھنے کی کوشش کریں، اس میں بھی کوئی نہ کوئی ضرور برکت حاصل ہوگی۔ وہ کوئی خاص کھانا کھاتے ہیں، خاص انداز سے کھاتے ہیں، خاص وقت میں سوتے ہیں، جاگتے ہیں، ان چیزوں کو اختیار کرنا بہت ہی افضل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں بھی ضرور برکات رکھی ہوتی ہیں، کیونکہ جو واقعی اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے وہ ہر چیز میں اپنے رب کی رضا کو پیش نظر رکھتا ہے۔ اس کے بعد یہ کچھ اور اللہ تبارک و تعالی نے کلمات مطلب بعض کلمات ذکر فرمائیں جو حج سے تعلق رکھتے ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ بقرہ ہی ہے اور آیت نمبر 125 ہے، ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو جائے نماز بناؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف سے فارغ ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش ہم مقام ابراہیم کو جائے نماز بنائیں۔
اسی وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز بنا لو۔ مسئلہ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر پر کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ پتھر نرم ہو گیا اور آپ کے قدمین شریفین کا نشان اس پتھر پر آ گیا۔ تو اب بھی اگر آپ جائیں گے تو ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ کعبۃ اللہ حجر اسود تو اس طرف ہے، جیسے تھوڑا سا ادھر آئیں گے تو ایک سنہری رنگ کی ایک جالی سی ہے، اس کے اوپر یوں گول سا ایک بنایا ہوا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدمین شریفین کے نشانات ہیں، اور یہ ہے مقام ابراہیم۔ تو اس مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر، یعنی اس کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ تو اور اس سے مراد ہے طواف کے نوافل، کہ جب انسان طواف کرتا ہے تو اس پہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرنا واجب ہے، یعنی ہے تو یہ نفلی نماز نفل کی نیت سے ادا ہوگی، لیکن اس کی ادائیگی ہم پر واجب کر دی گئی ہے کہ لازم ہے کہ اس کو ادا کریں، نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے، اگرچہ اس پہ دم نہیں ہوتا لیکن گناہگار ہوتے ہیں۔ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے نکلا نہیں تھا، حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کی عزت اور وقار میں اضافے کے لیے نکلوایا گیا تھا، کہ جیسی آپ کی زبان سے جملہ نکلا ویسی آیت کریمہ نازل ہو گئی۔ لہٰذا یہ ایک حکم بھی یاد رکھیں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ مقام ابراہیم کے پاس طواف کی 2 رکعتوں، جو طواف کی پھر نفل 2 رکعتیں ہیں وہ ادا کریں۔ اور اس سے بھی معلوم ہوا، اب یہ دیکھیے کہ جب اللہ تبارک و تعالی ہی اپنے محبوبوں کے کھڑے ہونے کی جگہ پر نماز پڑھنے کا حکم دے، تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے کوئی بیکار لوگ نہیں ہیں، ان کی اللہ کی بارگاہ میں بڑی اہمیت ہے۔ جس مقام پہ اللہ کا کوئی نیک بندہ کھڑا ہو جاتا ہے وہ مقام بھی بابرکت ہو جاتا ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مقام ابراہیم پر نماز ادا کرو؟ کیا پوری مسجد الحرام جو ہے وہ بابرکت نہیں ہے؟ یقیناً ہے، لیکن یہاں پہ خاص ابراہیم علیہ السلام کے قدمین شریفین لگے ہیں، تو حصول برکت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا کہ اس کے پاس نماز ادا کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہاں کوئی اللہ تعالیٰ کا کہ نیک بندے کے جسم سے ٹچ ہونے والی چیز ہو، وہ مقام بابرکت ہو جاتا ہے۔ اور پھر میں اگر آپ سے پوچھوں کہ جہاں خود اللہ کا نیک بندہ موجود ہو وہ کس قدر بابرکت ہوگا۔ اسی لیے جو ہم مسلمان کثرت کے ساتھ مزارات پر جاتے ہیں، اور باادب حاضریاں دینے والوں کی بات کر رہا ہوں، جو غلط اور خرافات اختیار کرتے ہیں اس سے ہم خود بیزار ہیں، وہ ان کی اپنی جہالت ہے۔ لیکن اگر کوئی صاحب مزار نیک تھے، پرہیزگار بزرگ تھے اللہ تعالیٰ کے، ان کے پاس باادب طریقے سے جا کر بیٹھنا، ذکر الہی کرنا، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنا بہت باعث برکت ہے۔ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے قدمین شریفین کسی مقام پہ لگے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے نماز ادا کرنے کا حکم دیا۔ معلوم ہوا کہ جہاں کوئی متبرک مقام ہو وہاں پہ نماز کا ادا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب اور مطلوب ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے جہاں ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہے وہ مقام اتنا بابرکت، اور جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، جس قبر میں آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے موجود ہیں وہ کس قدر بابرکت ہوگی، اور وہاں پر اس کے قریب نماز ادا کرنا کس قدر باعث برکت ہوگا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں کی نشانیوں کو یاد رکھنا، ان کی نشانیاں قائم کر لینا تاکہ بھولے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب اور مطلوب ہے۔ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے وہاں نماز پڑھو تاکہ یاد رہے کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے۔ تو اس سے اب یہ غور کر لیجئے کہ جو ان شاعر اللہ کو مٹائے، کہ جہاں کوئی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کی نشانی موجود ہے اسے ختم کرے، یہ کس قدر بری بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو ان نشانیوں کو قائم رکھے۔ جہاں ابراہیم علیہ السلام کنکری ماریں شیطان کو، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں رسم کو واجب کر دے۔ جہاں بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 2 پہاڑوں کے درمیان دوڑیں، اللہ تعالیٰ قیامت تک وہ دوڑنا واجب کر دے۔ اور جہاں پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمنا کا اظہار کریں کہ کاش اس متبرک مقام پر ہم نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس ابراہیم علیہ السلام کے قدمین شریفین کے پاس نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرما دے، وہ بھی نشان حقیقی قدم نہیں ہیں، تو پھر اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کی اداؤں کو، ان سے تعلق رکھنے والی چیزوں کو قائم رکھنا چاہتا ہے۔ اب جو اس کے خلاف چلے گا اس کا مطلب ہے کہ وہ گستاخی کر رہا ہے، غلطی کر رہا ہے، اسے
مطلب اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بس سمجھ عطا فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اب ویسے اس کا حج سے کوئی براہ راست ایسا تعلق نہیں ہے، لیکن ایک لحاظ سے ہے تو میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ وہ پاک رکھیں میرے اس گھر کو، کعبۃ اللہ کو، کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ اس سے دیکھیں معلوم ہوا اب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے یقیناً کعبۃ اللہ کے قریب کی صفائی رکھی ہوگی، صاف ستھرا کیا ہوگا، یہ اور اطراف میں مسجد ہے، اس کا مطلب ہے مسجد کی صفائی یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ تو نبیوں کا طریقہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم فرما رہا ہے، اسماعیل علیہ السلام کو حکم فرما رہا ہے کہ میرے اس گھر کو صاف ستھرا رکھو، مطاف کو، مسجد حرام کو صاف ستھرا، کیونکہ لوگ آئیں گے یہاں پہ طواف کرنے کے لیے، اعتکاف کرنے کے لیے، نمازیں پڑھنے کے لیے آئیں گے۔ تو آج آپ دیکھیے کہ جس کام کے کرنے کا اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو حکم دے، وہ کیا وہ کام معمولی ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا، وہ بڑا عظیم کام ہے، بہت بڑا کام ہے۔ لیکن آج اگر کوئی مسجد کا خادم ہو، اسے کتنی ہم حقارت سے دیکھتے ہیں، وہ بیچارہ اگر مسجد کی صفائی کر رہا ہو تو ہم اسے انتہائی مطلب عجیب و غریب نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اور خود ہم کبھی مسجد کی صفائی کے لیے تیار ہوئے ہیں؟ ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اللہ کا کرم ہے، میں نے الحمدللہ بہت مسجد کی صفائی کی سعادت حاصل کی ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ آپ جیسے حرم جاتے ہیں، کوئی صفائی کر رہا ہو اس سے ہی کہہ دیں یار تھوڑا سا مجھے بھی صفائی کا موقع دے دو، تو مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے، اسی طرح اپنے علاقے کی مسجد میں، اس سے تکبر بھی دور ہوگا۔ خصوصاً پوش علاقے ڈیفنس میں رہتے ہیں، آپ کلفٹر پہ رہتے ہیں، وہاں مسجد میں گئے، سیٹھ صاحب اب ہاتھ میں جھاڑو لے کے اور جھاڑو لگائے مسجد میں، سیٹھ صاحب کی تو شان میں گستاخی ہو جائے گی بہت بڑی، اور بے عزتی ہو جائے گی، خاندان کا سر شرم سے جھک جائے گا، ناک کٹ جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، یہ تو نبیوں نے یہ کام کیا ہے، یہ کوئی برا کام نہیں ہے۔ آپ کون سا اجرت لے کے کر رہے ہیں؟ اللہ کی رضا کی خاطر کبھی کبھی اظہار عاجزی کے لیے، رضا الہی کے لیے کر کے دیکھیں۔ بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ایک عورت تھی جو مسجد کی صفائی کرتی تھی، اور وہ حبشن خاتون تھی۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ عورت نظر نہیں آ رہی، تو فرمایا کہ وہ صفائی والی کہاں چلی گئی؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تو وصال ہو گیا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ پھر آپ خود ان کی قبر شریف پر گئے اور ان کے لیے جا کر دعا کی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ خود بارگاہ رسالت میں مسجد کی صفائی کا کتنا مقام و مرتبہ ہے کہ سرکار خود گئے، اور یہ ایک روایت خاتون کے بارے میں، ایک روایت ایک مرد کے بارے میں ہے کہ وہ مرد صفائی کرتے تھے، سرکار کو پتہ چلا تو آپ وہاں پر بھی ان کی قبر پہ گئے۔ اب بعض کہتے ہیں کہ شاید راوی کو شبہ پڑا کہ عورت تھی یا مرد، کسی نے عورت سمجھا عورت کی روایت کر دی، کسی نے مرد تھا تو مرد کی روایت کر دی، اور بعض کہتے ہیں نہیں یہ ایک نہیں دو واقع ہیں کہ خادم دو طرح کے تھے، عورت بھی صفائی کرتی تھی بڑی عمر کی تھی، اور مرد بھی، تو وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے دو دفعہ یہ قبور پر گئے ہیں۔ لیکن اسی ضرور پتہ چلا کہ کعبۃ اللہ کے گرد صفائی کرنا، مسجد حرام کے کو صاف ستھرا رکھنا، یا اللہ تعالیٰ کے ہر مسجد بیت اللہ کہلاتی ہے، اللہ کا گھر کہلاتی ہے، اس کی صفائی وغیرہ میں حصہ لینا بہت بڑی عزت کی بات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ تو اللہ تعالیٰ اور یاد کرو جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اے رب بنا دے تو اس شہر کو امن والا، اور رزق عطا فرما اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے، وہ شخص جو ایمان لائے ان میں سے اللہ تعالیٰ پر اور اخروی دن پر۔ قال ومن کفر، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو کافر ہوگا فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، تو میں اسے بھی تھوڑا بہت نفع اٹھانے دوں گا، ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، پھر میں اسے بروز قیامت دوزخ کی آگ کی طرف جانے کی طرف مجبور کر دوں گا، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ کیا ہی بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ تو یہ اگرچہ حج سے اس کا تعلق نہیں، لیکن یہ ضرور ہے جسے ہم نے صفا اور مروہ کے معاملے میں عرض کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، اب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے اور پھر ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے،
بیٹا بڑا ہو چکا ہے، پھر تعارف ہوا، اور پھر آپ دونوں نے اللہ کے حکم سے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی ہے، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ تو یہاں پھر یہ شہر پورا قائم ہو گیا، مکہ شہر، اور اس کے بارے میں آپ نے پھر دعا کی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ تعالیٰ تو اس شہر کو امن والا بنا دے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہاں پہ قتل و غارت نہیں ہے، لڑائی جھگڑا نہیں ہے، فتنہ فساد نہیں، امن ہی امن ہے، اور یہ قیامت تک انشاءاللہ امن ہی امن رہے گا، اور اس کے رہنے والوں کو رزق عطا فرما پھلوں میں سے، لیکن کسے؟ جو ایمان لائے ان میں سے اللہ تعالیٰ پر اور اخروی دن پر۔ تو یہ چونکہ پہلے کفار کا داخلہ تو منع نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو یہاں پہ غیر مسلم بھی داخل ہو جائے گا اسے بھی اللہ تعالیٰ نفع دے گا، لیکن پھر اس کا آخرت میں کوئی ٹھکانہ اچھا نہیں ہے، وہ عذاب نار کی طرف جائے گا۔ تو یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے یہ مقبول ہوئی ہے، اور آج آپ دیکھیں کہ مکے میں، مدینے میں پورے ورلڈ سے پھل آتا ہے، کیونکہ مطلب قافلے آتے ہیں، جہاز آتے ہیں، کنٹینرز آتے ہیں، اور ہر موسم کا پھل آپ کو ملے گا۔ سخت سردیوں میں آم مل جائیں گے، اور سخت گرمیوں کے اندر آپ کو مالٹے بھی نظر آ جائیں گے، کیونکہ وہ پورے ورلڈ سے آ رہے ہوتے ہیں، اور ورلڈ میں کہیں پہ سردی ہے، کہیں گرمی ہے، جو پھل وہاں پیدا ہو رہا ہے وہ مکہ اور مدینے میں آتا ہے۔ تو اس طرح ابراہیم علیہ السلام کی دعا واقعی مقبول ہوئی ہے، اور اس کی مقبولیت کا اگر عملی مظاہرہ دیکھنا ہو یا اس کا عملی ثبوت دیکھنا ہو تو آپ کسی پھل والے کی دکان پہ چلے جائیں، ایسے ایسے پھل رکھے ہوں گے جو شاید آپ نے زندگی بھر پہلے کبھی دیکھے بھی نہیں ہوں گے، ایسی ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کیجئے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کے گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں تشریف لائے، اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو چکے تھے، اللہ کے حکم سے جبریل امین نے کعبۃ اللہ کی حدود کی نشاندہی کی، اور پھر آپ کو حکم دیا کہ آپ اس پر عمارت قائم کریں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبۃ اللہ کی بنیادیں رکھیں، اور اسی وقت پھر آپ نے وہ پتھر پہ کھڑے ہو کے جب بنیاد رکھ رہے تھے اس کا نشان پڑا، اور وہ پھر محفوظ کر لیا گیا، اور آج وہ مقام ابراہیم پر موجود ہے۔ باقی اور تھوڑی سی چیزیں انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ پروگرام میں ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا ان